ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شیڈو کرائم سٹوری اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حیدر۔ جرم و سزا پر مبنی ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی سرگزشت انسان دشمن رانی کی اغوا کی رپورٹ درج کروانے نصف درجن سے زیادہ لوگ تھانے پہنچے تھے۔ ان دنوں میں سعید آباد کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ مین روڈ سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے فوری ان لوگوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ابتدائی گفتگو میں نے فوری اندازہ قائم کر لیا کہ میرے پاس آنے والے افراد میں صرف 2 بندے کام کے ہیں۔ میں نے انہیں کمرے میں رکھ کر باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ میں نے جنہیں اپنے پاس روکا تھا ان میں ایک تو رانی کا باپ شوکت علی تھا اور دوسرا سعید آباد کا ہی ایک رہائشی اللہ بخش تھا۔ میں نے شوکت علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہاری بیٹی رانی کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا؟ ابھی کو 2 گھنٹے پہلے جناب، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ ادھر گاؤں ہی سے۔ کیا تم سعید آباد کے رہنے والے ہو؟ ہم لوگ پرانے سعید آباد میں رہتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اصل سعید آباد گاؤں مین روڈ سے کوئی 5 میل کی دوری پر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑک سے 1 میل کے فاصلے پر ایک اور سعید آباد وجود میں آ گئی، تو اس کا نام نیا سعید آباد رکھ دیا گیا، جبکہ پہلے والا سعید آباد پرانا سعید آباد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میرا تھانہ نئے سعید آباد میں تھا اور جبکہ رانی کا اغوا پرانے سعید آباد میں ہوا تھا۔ اغوا کندان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا نام غلاب خان ہے۔ اللہ بخش نے جواب دیا کہ غلاب خان ایک جرم پیشہ شخص ہے۔ مجھے اس علاقے میں تھانے داری کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر میں نے کبھی کسی غلاب خان گنڈے کا نام نہیں سنا تھا۔ لہٰذا اللہ بخش سے سوال کیا، کیا یہ غلاب خان پرانے سعید آباد کا باشندہ ہے؟ نہیں جناب، اس کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے۔ علاقے کے بارے میں حتمی طور پر میں کچھ نہیں بتا سکتا جناب۔ میں نے پھر شوکت علی کی طرف دیکھا اور پوچھا، غلاب خان سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ کوئی نہیں جناب، میں نے تو آج تک اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس کا مجھ سے کوئی بیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب غلاب خان کا تم سے کوئی بیر نہیں تو پھر اس نے تمہاری بیٹی کو کس خوشی میں اغوا کر لیا؟ بیر اور دشمنی کے بارے میں نہیں جانتا جناب، اللہ بخش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے 2 لڑکیاں آپ کے پاس آئی تھی۔ وہ آپ کو چند مشکوک افراد کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جنہوں نے کھیتوں کے اندر کچھ چھپایا تھا۔ مجھے فوری یاد آ گیا، چند روز پہلے میں نے اپنے جوانوں کے ساتھ نہر کے پل پر ناکا لگایا ہوا تھا۔ مجھے خبر ملی تھی کہ کچھ جرائم پیشہ افراد اس راستے سے غیر قانونی مال ادھر سے ادھر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناکے کے دوران ہی 2 لڑکیاں میرے پاس آئی اور انہوں نے بتایا کہ کھیتوں کے اندر چند مشکوک افراد نے کچھ چھپایا ہے۔ میں فوری ان لڑکیوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچا، لیکن جب مجھے وقوع پر کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے الٹا انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اللہ بخش نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان 2 لڑکیوں میں ایک میری بیٹی شبنم اور دوسری رانی تھی، شوکت علی کی وہ بیٹی جسے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ غلاب خان نامی اس گنڈے کا رانی سے کیا تعلق تھا۔ اس روز جب انہوں نے 3 افراد کو کھیتوں میں کچھ چھپاتے دیکھا تھا، تب یہ دونوں ایک ساتھ ہی تھی۔ رانی نے تو گھر جا کر کچھ نہیں بتایا، لیکن شبنم نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ جب میں نے شبنم کی باتیں سنی تو مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ لوگ غلاب خان کے گروپ سے تو نہیں۔ کمال ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اللہ بخش، مجھ سے زیادہ تو تم غلاب خان اور اس کے بندوں کے بارے میں جانتے ہو۔ مجھے بھی بس اتفاق سے ہی یہ معلومات حاصل ہو گئی تھی جناب، وہ خوش قسمتی سے بولا۔ میں بعد میں آپ کو اس کی صورتحال بتا دوں گا۔ فی الحال رانی کو بازیاب کروانے کا مسئلہ درپیش ہے، اس لیے آپ میری بات توجہ سے سنیں۔ توجہ سے ہی سن رہا ہوں، تم بولتے جاؤ۔ آج جب رانی کو اغوا کیا گیا تو شبنم بھی اس کے ساتھ تھی۔ اللہ بخش نے کہا کہ وہ دونوں نہر کے کنارے والے نیم پختہ راستے پر جا رہی تھی کہ غلاب خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے کسی مشن پر نکلے ہوئے تھے اور انہیں راستے میں یہ لڑکیاں مل گئیں۔ انہوں نے اٹھا کر گھوڑوں پر لادنے کی کوشش کی۔ شبنم جان بجا کر بھاگ نکلی اور رانی کو اٹھا کر لے گئے۔ میرا خیال ہے غلاب خان کو شک ہو گیا تھا کہ انہی
لڑکیوں نے تھانے دار کو ان کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے تو یہ ایک انتقامی کارروائی لگتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بیٹی شبنم، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، رانی کے اغوا کی چشمدید گواہ ہے۔ جی یہی حقیقت ہے۔ اللہ بخش نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اللہ بخش، مجھے پہلی فرصت میں تمہاری بیٹی شبنم سے ملنا ہوگا۔ شبنم اس وقت گھر میں ہے جناب۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کانسٹیبل رفیق کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ بخش اور شوکت کی میت میں ایک ٹانگے پر سوار ہو کر پرانے سعید آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ اللہ بخش کی رہنمائی میں ہم اس مکان پر پہنچے۔ یہاں سے گلاب خان نامی گنڈے نے رانی کو اغوا کیا تھا۔ زمین پر مختلف انسانوں کے قدموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ چند جانوروں کے پاؤں بھی بڑے واضح بنے ہوئے تھے، جن میں گھوڑے کے سموں کو الگ شناخت کیا جا سکتا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر اس کچی پگڈنڈی کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیا، لیکن بادی نظر میں کھوج کھرے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پولیس کو وہاں مصروف دیکھ کر چند دیہاتی جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی، مگر کوئی کام کی بات سامنے نہ آ سکی۔ میں نے نصف گھنٹے کے اندر اندر موقع کی کارروائی کو نپٹایا اور اللہ بخش کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ اللہ بخش، پہلی فرصت میں تمہاری بیٹی شبنم سے ملنا چاہتا ہوں میں۔ آپ لسی وغیرہ پئیں، میں شبنم کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ بخش اپنی بیٹی کے ہمراہ ہماری طرف بڑھا تو میں نے شوکت علی سے کہا کہ میں شبنم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، میں اپنے گھر چلتا ہوں، آپ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف آ جائیں۔ تمہارا گھر کس طرف ہے شوکت علی؟ اسی گلی میں ہے جی، شوکت علی کے بجائے اللہ بخش نے جواب دیا۔ شوکت علی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا اور ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا تمہارے گھر کی طرف آ جاؤں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ شبنم اور اللہ بخش میرے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے پہلے ہی نظر میں شبنم کو پہچان لیا۔ چند روز پہلے وہ اپنی سہیلی رانی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے اغوا پر خاصا افسردہ اور چپ چاپ سی نظر آ رہی تھی۔ بیٹی، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، اگر تم مجھ سے تعاون پر آمادہ ہو جاؤ تو میں جلد از جلد تمہاری سہیلی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ میں تعاون؟ اس نے اپنی موٹی آنکھوں میں الجھن بھر کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے تمہارا تعاون چاہیے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ رانی کو تمہارے سامنے اغوا کیا گیا۔ تم ہی مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ کون لوگ تھے اور رانی کو کس طرف لے گئے؟ وہ کل 3 افراد تھے، گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں چند روز پہلے ہم نے کھیتوں میں کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا جب آپ ناکے پر کھڑے تھے۔ ان کے کون سی باتوں سے تم اندازہ ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ تھاندار صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، چند روز پہلے جب میں اور رانی آپ کے پاس ان کی شکایت لے کر پہنچی تھی تو ہم نے بہت دور سے انہیں بڑے پراسرار انداز میں کھیتوں کے اندر کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج جب ہم دونوں سہیلیاں کھیتوں کے ساتھ ساتھ کچی پگڈنڈی پر چلتی ہوئی گاؤں کی طرف آ رہی تھی تو 3 گھوڑ سوار ہمارے نزدیک آ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک ان کا لیڈر نظر آ رہا تھا۔ ان کی باہمی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا یہ وہی لوگ تھے۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایسی کون سی بات کی تھی جس سے تمہیں پتہ چلے کہ یہ وہی لوگ تھے؟ وہ پھر ایک گہری سانس کھینچتی ہوئی بولی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی ان کے سردار نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو وہی لڑکیاں ہیں جنہوں نے تھاندار سے ہماری شکایت لگائی تھی۔ پھر کیا حکم ہے دادا؟ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے بڑے لوفرانہ انداز میں پوچھا۔ دوسرا بولا، گلاب خان، ہم تو تیرے اشاروں کے منتظر ہیں۔ اتنی خوبصورت کبوتریوں کو چھوڑنا کفران نعمت ہے۔ ٹھیک کہتے ہو۔ گلاب خان نامی اس گنڈے نے حریفانہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور حکمانہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اٹھا لو ان دونوں کو، ڈیرے پر جا کر ان کا معائنہ کریں گے۔ ان گنڈوں کے خبیثانہ عزائم کا اندازہ ہوتے ہی ہم نے دوڑ لگا دی۔ رانی کی بدقسمتی کہ وہ ایک ہموار جگہ پر پاؤں پڑنے سے منہ کے بل گر پڑی۔ بھاگنے کے دوران میں اور ہمارے درمیان کافی فاصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں آگے اور رانی پیچھے تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر میں رکی تھی۔ میں نے دیکھا گلاب خان نامی گنڈے کے دونوں ساتھی
رانی کو ڈنڈا ڈولی کی طرح گھوڑے کے قریب لے کے جا رہے تھے۔ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ مجھے آگے بڑھ کر رانی کو گنڈوں سے بچانا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں، مجھے فوری گاؤں والوں کو اس واقعے کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں نے اندھا دھند گھر کی سمت دوڑ لگا دی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر ایک طویل سانس لی، پھر سلسلہ کام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں نے گھر پہنچ کر ابا کو رانی کے اغوا کے بارے میں بتا دیا۔ ابا نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور غلاب خان کے ذکر پر یہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے شبنم کے قریب ہی بیٹھے ہوئے اللہ بخش کی طرف میں نے خیز انداز میں دیکھا۔ اللہ بخش کے ہونٹوں پر مجھے بڑی پرسرار مسکراہٹ نظر آئی۔ اس مسکراہٹ میں گمبھیرتا بھی شامل تھی۔ میں اللہ بخش کو سٹینڈ بائی رکھ کر دوبارہ شبنم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے شبنم سے پوچھا۔ پھر میں اور ابا سیدھا رانی کے گھر پہنچے۔ وہ بتانے لگی۔ رانی کی اماں اور ابا کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ پھر میں واپس گھر آ گئی اور ابا باقی لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس تھانے چلے گئے۔ تم نے اپنی سہیلی رانی کے گھر رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ میں نے تیز نظروں سے شبنم کی آنکھوں میں دیکھا۔ رانی کی ماں کو تسلی دلاسے کی ضرورت تھی اور اس موقع پر تم سب سے زیادہ موزوں ثابت ہو سکتی تھی۔ میں فوری واپس نہیں آئی تھی، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں کافی دیر تک رانی کے گھر میں موجود رہی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آئی۔ ویسے بھی، اس نے لمحاتی وقفے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بتایا، ویسے بھی رانی کا گھر مجھ سے زیادہ دور تھوڑی ہے، وہ بھی اسی گلی میں رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے رہتی تھی، جب جی چاہے گا میں دوبارہ وہاں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اطمینان بڑی سانس خارج کی اور پھر مجھے ان تینوں افراد کے حلیوں کے بارے میں وضاحت سے بتاؤ جنہوں نے رانی کو اغوا کیا ہے۔ اگلے 2 منٹ میں شبنم نے غلاب خان اور اس کے ساتھیوں کے قد کاٹ اور حلیوں کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتا دی۔ میں نے یہ صورتی معلومات اپنے دماغ کے خاص خانے میں محفوظ کر لی اور شبنم سے کہا، جائے وقوع سے گھر کی طرف آتے ہوئے تم نے کس کس کو رانی کے اغوا کے بارے میں بتایا تھا؟ رستے میں مجھے صرف ایک آدمی ہی ملا تھا، علی مراد۔ میرے سوال کے جواب میں شبنم نے بتایا، بس میں نے علی مراد سے ہی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ تم نے جائے وقوع سے فوری گھر کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ ہونڈے رانی کو کس طرف لے گئے تھے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مطلب یہ کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اس کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ بخش، میں اب شوکت علی کے گھر جاؤں گا۔ تم علی مراد کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں اس بندے سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، اللہ بخش نے کہا۔ ہم اللہ بخش کے گھر سے نکل کر شوکت علی کے گھر کی جانب بڑھے۔ اب تک کی ملاقات میں نے جو محسوس کیا تھا، اس کے مطابق اللہ بخش بہت ہی گہرا آدمی نظر آ رہا تھا۔ میں فرصت میں اس کا تسلی سے انٹرویو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، خصوصاً غلاب خان کے حوالے سے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا۔ میں شوکت علی کے گھر میں لگ بھگ 2 گھنٹے تک موجود رہا اور گھما پھرا کر مختلف نوعیت کے سوال کرتا رہا، مگر ایسی کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا جسے تھام کر میں رانی تک رسائی حاصل کر سکوں۔ علی مراد وہ بندہ تھا جو شبنم کو جائے وقوع سے گھر کی جانب جاتے ہوئے رستے میں ملا تھا اور شبنم نے اسے رانی کے اغوا کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ہدایت پر اللہ بخش علی مراد کو پکڑ کر شوکت علی کے گھر لے آیا۔ علی مراد کی عمر 25 اور 30 کے درمیان ہوگی۔ وہ واجبی سی صورت کا مالک ایک عام سا آدمی تھا۔ رسمی سوالات کے بعد میں نے اس سے پوچھا، علی مراد، کیا تم نے ان گھوڑ سواروں کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی ہاں۔ جب شبنم نے مجھے بتایا کہ رانی کو چند گنڈوں نے اغوا کر لیا ہے تو اس نے ایک جانب اشارہ بھی کیا تھا۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے اٹھتی ہوئی دھول کے اندر دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آئے۔ تو نے اغوا کندان کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جناب، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ بے بسی سے بولا، وہ لوگ انتہائی دور نکل گئے تھے، میں طوفان کی رفتار سے بھاگ کر بھی انہیں پکڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے جانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ وہ رانی کو اٹھا کر کس طرف گئے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ مغرب کی جانب۔ مغرب کی جانب کا مطلب تھا کہ یہاں چند روز پہلے میں نے ناکہ لگایا تھا۔ رانی کو اغوا کرنے والے گھوڑ سواروں نے فرار کے لیے وہی رستہ اختیار کیا۔ میری معلومات کے مطابق اس راستے پر کوئی 8, 9 یا 10 میل آگے چاند نگر نامی ایک گاؤں پڑتا تھا۔ علی مراد کے پاس میرے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے 2-4 سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔
پھر میں نے شوکت علی کو اس کی بیٹی کی سلامتی اور باحفاظت واپسی کا یقین دلایا اور اللہ بخش کو اپنے ساتھ لے کر رانی کے گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے اللہ بخش سے کہا، تم ابھی میرے ساتھ تھانے چلو۔ تھانے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ کیوں جی؟ تم سے بہت ضروری کام ہے اللہ بخش۔ ڈرو نہیں اللہ بخش، میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کی غرض سے کہا۔ میں تمہیں کسی جرم کے سلسلے میں تھانے نہیں لے جا رہا، بلکہ مجھے تم سے نہایت ہی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ تھوک نکلتے ہوئے بولا، میں ذرا شبنم کو بتاؤں جی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے کہا یہ تو بہت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ بخش کانسٹیبل رفیق تامغے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف جا رہے تھے۔ اس دوران میں اور اللہ بخش سے بات چیت بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اللہ بخش تمہاری عمر کیا ہوگی؟ میں نے دھیمی لہجے میں سوال کیا۔ جناب یہی کو 49 سال چل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اللہ بخش تمہارے گھوڑ سواری تو آتی ہوگی؟ جی ہاں بڑی چنگی طرح آتی ہے جی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ نے گھوڑ سواری کے بارے میں کیوں پوچھا؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس لیے کہ اس کی ضرورت آپ پیش آ سکتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے رانی کی تلاش کے سلسلے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ تلاش چونکہ گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے جاری رکھی جائے گی، اس لیے تمہارا گھوڑ سوار ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک بوجھل سی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں نے مذاق نہیں کیا، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ میں رانی کی تلاش کے دوران میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن پہلے تم اس راز سے پردہ اٹھاؤ گے کہ غلام خان نامی اس گنڈے کو تم کیسے جانتے ہو؟ اللہ بخش، میں نوجوانی کے زمانے میں سعید آباد کو خیر بات کہہ کر شہر چلا گیا۔ اس نقل مکانی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں شہر میں سیٹ ہو کر شہری زندگی کا حصہ بن جانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے کڑی محنت کرنی پڑی۔ میں نے بعض اوقات دن میں 20 گھنٹے بھی کام کیا۔ مختلف ملازمات بدلنے کے بعد میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ پھر تو سمجھو چل سو چل۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت ڈال دی اور میں ایک چھوٹا بزنس مین بن گیا۔ میں نے جوتوں کا ایک چھوٹا سا کارخانہ کھول لیا۔ میں نے شادی کر لی۔ میری بیوی زینت بہت ہی سگڑ اور فرما بردار عورت تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی۔ شادی کے لگ بھگ 2 سال بعد میری بیٹی شبنم پیدا ہو گئی۔ ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ شبنم 5 سال کی تھی کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب نے دستک دی۔ ٹریفک کے حادثے میں شبنم کی ماں زینت کا انتقال ہو گیا۔ یہ میرے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ میں رفیق زندگی سے محروم ہو گیا اور شبنم کائنات کی سب سے شفیق اور مہربان ہستی ماں کو کھو بیٹھی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی نے اپنی سطح پر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ تھک ہار کر میں مشورے کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ میں نے امیر علی سے کہا کہ میں واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے دوست امیر حسین سے کہا، ٹھیک ہے تم اپنا کاروبار اور گھر میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ امیر علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم کل ہی تمہاری مکان اور کارخانے کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر لیتے ہیں۔ اس طرح میں برسوں پہلے شبنم کو لے کر شہر سے گاؤں آ گیا۔ میں نے یہاں آ کر ایک مناسب سا گھر اور کچھ زمینیں خرید لیا اور راضی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ اب میں آپ کو گلاب وغیرہ خان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے گاؤں میں مستقل رہائش تو اختیار کر لی، لیکن کبھی کبھار شہر کا چکر بھی لگایا جاتا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ میں امیر علی سے ملنے شہر گیا۔ وہاں کے اخبار میں نے غلاب خان نامی ایک گنڈے کے بارے میں پڑھا۔ ان دنوں غلاب خان خبروں میں تھا۔ آئے روز خبرات میں اس کی تصویریں چھپتی رہتی تھی۔ غلاب خان اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ غلاب خان ایک بین الاقوامی اسمگلر کے لیے کام کرتا ہے۔ غلاب خان کا حلیہ اور صورت میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی۔ 1 ماہ پہلے میں نے غلاب خان کو اپنے گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا تو چونک اٹھا۔ اتنا بتا کر اللہ بخش خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ چند روز پہلے جب شبنم نے مجھے آ کر بتایا کہ اس نے اور رانی نے چند مشکوک افراد کو کھیتوں میں کچھ چھپاتے دیکھا ہے اور وہ اس واقعے کی شکایت لے کر آپ کے پاس بھی گئی تھی، تو میں نے شبنم سے ان جرائم پیشہ افراد کے حلیے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جو حلیہ بیان کیے ان میں ایک ہو غلاب خان سے ملتا تھا۔ میں 1 ماہ پہلے غلاب خان کو اپنے علاقے میں دیکھ چکا تھا، لہٰذا میرا دھیان فوری اس کی طرف چلا گیا اور آج وہی غلاب خان رانی کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جن جن جرائم پیشہ افراد کی تلاش ہے وہ گلاب خان اور اس کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا تم بتا رہے ہو کہ گلاب خان اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے؟ جی تھاندار صاحب، اس نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے 1 ماہ کے اندر اس علاقے میں 3-4 مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کہیں آس پاس ہی اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ مجھے پہلی فرصت میں گلاب خان تک پہنچنا تھا۔ میں اللہ بخش کو پہلے اپنے ساتھ تھانے لے آیا اور دوسری ضروری تیاری کے بعد ہی ہم رانی کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ہم سعید آباد سے چاند نگر کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ہم نے کسی آستانے کا بورڈ لکھا دیکھ لیا۔ اس بورڈ پر لکھا تھا آستانہ جنڈاشا۔ اس کے نیچے تیر کا نشان دیکھ کر 2 میل لکھا ہوا تھا۔ اس بورڈ کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ یہ جگہ ان دونوں گاؤں کے تقریباً درمیان میں پڑتی تھی۔ میں نے راستے کے کنارے نصب بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر سے گزر رہے ہیں تو ذرا آستانے کو بھی چیک کر لیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا خیال ہے جی، اللہ بخش آستانے والی پتلی سی راستے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں نے اپنے گھوڑے پتلے سے تاریخ راستے پر ڈال دیے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد ہم آستانے پر پہنچ گئے۔ در حقیقت وہ کوئی آستانہ نہیں بلکہ جھنڈا پیر شاہ کا مزار تھا۔ 4 دیواری کے اندر آستانے پر مزار کی دیکھ بھال کے لیے مجاور کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ مجاور کا نام سکندر معلوم ہوا۔ سکندر ہمیں اپنے ساتھ اندر لے گیا اور صحن میں ایک چارپائی پر لے جا کر بٹھا دیا۔ میں چونکہ وردی میں ملبوس تھا لہٰذا مجھے دیکھ کر وہ خاصا الرٹ ہو گیا۔ میں نے مجاور سکندر سے سوال کیا، تمہارے علاوہ یہاں اور کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں جی، بس میں ہی رہتا ہوں۔ آج دن میں کتنے عقیدت مند جنڈا شاہ کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں؟ میں نے مجاور سکندر کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے سوال کیا۔ 2 عورتیں اور 1 مرد جہاں۔ کس وقت؟ دوپہر سے پہلے جناب۔ ان کی عمروں کیا تھی؟ مرد تو جی بالکل بوڑھا بابا تھا، مجاور سکندر نے بتایا، اور دونوں عورتیں بھی ابھی خاصا عمر کی تھی۔ وہ بوڑھی تو نہیں تھی، البتہ انہیں ادھیڑ عمر کہا جا سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے ان میں کوئی بھی جوان نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ 18, 20 یا 22 سال کی کوئی لڑکی؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ بات بڑی خطرناک ہے۔ آخر بات کیا ہے جناب؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، آج صبح پرانے سعید آباد سے ایک لڑکی کو 3 گنڈوں نے اغوا کر لیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جنڈا شاہ کے آستانے کی طرف آئے تھے، اس لیے میں لڑکی کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا ہوں۔ میں نے آخری جملے میں تھوڑی سی درگوئی سے کام لیا تھا تاکہ مجاور کا رد عمل سامنے آ سکے۔ وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اگر اس نوجوان لڑکی کو آستانے پر لایا جاتا تو مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ چلو، آستانے پہ نہیں لایا ہوگا، میں نے بات کو تھوڑا موڑ دیا، باہر سے گزر گئے ہوں گے۔ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا جناب، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ یہ تو بتا سکتے ہو نا کہ 8-10 دن میں تم نے 3 اجنبی افراد کو گھوڑوں پر ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، جو شکل و صورت سے بدماش اور گنڈے نظر آتے تھے؟ نہیں جناب، کوئی اجنبی نظر نہیں آیا مجھے۔ میں مزید 15-20 منٹ تک گھما پھرا کر مجاور سکندر سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ سکندر بادشاہ، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ پولیس جھنڈا شاہ مزار پر پوچھ گچھ کے لیے آئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ سمجھدار تم شکل سے ہی لگتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ذرا اپنے دھیان کو بھی بیدار رکھنا اور ارد گرد علاقے پر بھی نظر رکھنا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایت دی اور اللہ بخش کے ساتھ آستانے سے نکل آیا۔ اس وقت تک تاریخی نے ماحول کو پوری طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ملک صاحب، جیسے ہی ہم سعید آباد پہنچے، اس کے باپ نے مجھے کہا، اب مجھے اپنے ساتھ تھانے لے کے جائیں گے یا میں تمہیں تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں جناب، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے میں سارے کام چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آئندہ روز دوپہر تک رانی کی گمشدگی یا گلاب خان کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہ ملی۔ دوپہر کے وقت مجاور سکندر مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا۔ سکندر بخش، سب تو خیریت ہے نا؟ تمہارے چہرے پر مجھے خاص سنسنی نظر آ رہی ہے۔ خیریت نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ادھر کھیتوں میں ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کن کھیتوں میں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اور تم کس جوان لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ میرے پے در پہ سوالات سے گھبرا گیا۔ لڑکی کون ہے یہ تو میں نہیں جانتا جناب،
اس نے ہو سکتا ہے یہ وہی لڑکی ہو جس کی تلاش میں کل رات آپ آستانے پہ آ کر پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ کیا لاش تم نے خود دریافت کی ہے؟ نہیں جناب، لاش کے بارے میں مجھے رفاقت اور رشیدہ نے بتایا۔ اور یہ رفاقت اور رشیدہ کون ہے؟ جناب میاں بیوی ہیں۔ سکندر نے جواب دیا، یہ لوگ آستانے کے اوپر آئے تھے اپنے لیے دعا وغیرہ کرنے کے لیے۔ کیا تم نے رفاقت اور رشیدہ کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا؟ نہیں جناب، میں نے خود جا کر لڑکی کی لاش کو دیکھا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس بدنصیب کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے مجھے شک ہوا کہ یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کے اغوا کے بارے میں آپ کل رات مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں نے ایک اور کام کر دیا۔ کیسا کام سکندر بگ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے رفاقت اور رشیدہ کو واپس نہیں جانے دیا۔ وہ ادھر آستانے پر ہی بیٹھے ہیں، میں جب تک نہیں جاؤں گا وہ آستانے سے ہلیں گے نہیں۔ میں ان کو تاکید کر کے آیا تھا کہ وہ ادھر ہی بیٹھے، میں آتا ہوں۔ یہ واقعی تم نے بڑا لاجواب کام کیا سکندر بادشاہ۔ اور پوچھا تم یہاں تک آئے کیسے ہو؟ گھوڑے پر آئے ہوں۔ ٹھیک ہے، تم 10 منٹ رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میں، اللہ بخش، صفدر، سکندر بادشاہ اور رفاقت رشیدہ کے ہمراہ اس جگہ پہنچ گئے یہاں کسی نوجوان لڑکی کی لاش تھی۔ لڑکی کی لاش پر نگاہ پڑتے ہی اللہ بخش چلا اٹھا، یہ تو رانی کی لاش ہے۔ میں لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رانی اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی، اور کافی وقت اس کی موت کو گزر چکا تھا، کم از کم 15-20 گھنٹے۔ میں نے الٹ پلٹ کر رانی کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی خطرناک چوٹ کے سبب واقع ہوئی ہے۔ میں نے نگاہیں گھما کر چاروں جانب دیکھا، ہر طرف سرسبز لہراتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ رانی کو اغوا کرنے والوں نے رات کی کسی پہر میں اسے یہاں پھینکا تھا۔ تھندار صاحب، رفاقت نے منت امیز لہجے میں مجھے پکارا، اگر آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا چھا جائے گا اور ہمارا گاؤں 1.5-2 میل کے فاصلے پر ہے، ہمیں اپنے گھر پہنچنا ہے۔ رفاقت کی مجبوری میں مجھے کوئی بہانہ نظر نہ آیا۔ میں نے اسے اور اس کی بیوی سے رسمی پوچھ گچھ کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ رانی کی موت کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد میں نے سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، سکندر بابا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں جناب، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر مجاور سکندر سے کوئی درجنوں بھر سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات میں مجھے کام کی ایک بات بھی نظر نہ آئی۔ بلاخر ہم لوگوں نے جلدی جائے وقوع کی ضروری کارروائی کو نپٹایا اور رانی کی لاش کو ایک گھوڑے کی پشت پر لاد کر ہم آستانے کی جانب چل پڑے۔ آستانے کے گیٹ پر پہنچے تو میں نے مجاور سکندر سے کہا، میرا یہ آدمی، میں نے کانسٹیبل صفدر کی طرف سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ عرصے کے لیے آستانے پہ رہے گا، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے کہا، نہیں جناب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جائے وقوع سے آستانے کی طرف آتے ہوئے میں نے صفدر سے تفصیلی بات کر لی تھی، اسے سمجھا دیا تھا کہ وہاں رک کر اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کانسٹیبل صفدر کو میں نے خاص مقصد کے لیے آستانے پہ چھوڑا تھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے چلتی ہے۔ ہم پرانے سعید آباد پہنچے تو اللہ بخش نے مجھے سے کہا، ملک صاحب، اگر کوئی حرج نہ ہو تو شوکت علی کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیا جائے۔ حرج تو کوئی نہیں اللہ بخش، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن رانی کی لاش فی الحال اس کے ورثاء کے حوالے نہیں کی جا سکتی، پہلے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ شوکت کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ چلیں اتنا تو کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا، پھر کوچوان کو ہدایت کی کہ شوکت علی کے گھر کی طرف چلو۔ جوان اولاد کی موت کا غم کتنا ظالم اور رلا دینے والا ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی اسپیشل قسم کے عمل اور عقل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس دکھ اور اذیت کو بخوبی سمجھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شوکت علی کا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدہ بن گیا۔ میں نے پچھلی رات ہی رانی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ مقتول رانی کے ساتھ کسی قسم کا غیر اخلاقی سلوک نہیں کیا گیا۔ اگر وہ ایسی کسی ناخوشگوار تجربے سے گزرتی تو میری عقابی نگاہوں سے چھپ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہاں یہ سوال اٹھتا تھا کہ رانی کی موت کا سبب یا اس کے قتل کا مقصد کیا تھا۔ اگر میں اسے ایک سوال کا جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو باقی تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ دوپہر سے پہلے میں نے حسب پروگرام 2 اہلکاروں پر مشتمل 3 ٹیمیں تشکیل دی اور انہیں خصوصی ہدایت کے ساتھ ارد گرد کے علاقے میں پھیلا دیا۔ گزشتہ رات پرانے سعید آباد میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ رانی کو قتل کر دیا گیا۔
رانی کے باپ شوکت علی نے اپنے مردہ بیٹی کے جھلک پچھلی رات ہی دیکھ لی تھی اور آج صبح صبح ہی وہ تھانے پہنچ گیا۔ شوکت علی، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں تمہاری بیٹی کو تو واپس نہیں لا سکتا، البتہ یہ تم سے میرا وعدہ ہے کہ میں رانی کی موت کے ذمہ دار کو بہت جلد گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچاؤں گا۔ جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا، میری تو ایک ہی بیٹی تھی، جب رانی رہی تو ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب اس کے قاتلوں کو سزا ملے یا جزا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے گلاب خان جیسے جرم پیشہ لوگ معاشرے کے لیے ناصور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ناصوروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات تو بتائیں تھاندار صاحب، وہ زخمی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو، میری رانی نے کسی گلاب خان کا کیا بگاڑا تھا جو اس کی زندگی چھین لی گئی؟ شوکت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب انسان کا نصیب ساتھ نہ دے رہا ہو تو ہر سیدھا قدم الٹا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی پیش آیا اس میں نہ تو رانی کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی اس سے کسی کی دشمنی تھی۔ وہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ دوپہر کے بعد تھانے میں ہی بیٹھا ہوا تھا میں کہ کانسٹیبل صفدر آ گیا۔ صفدر کو گزشتہ رات میں نے جھنڈا شاہ کے آستانے پر چھوڑ آیا تھا۔ اس کا چہرہ خاصا تلپتا رہا تھا۔ کیا بات ہے صفدر، کوئی کارنامہ انجام دے ڈالا ہے تم نے؟ پتہ نہیں جناب، یہ کارنامہ ہے یا کچھ اور، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ ملک صاحب، میں نے کھیتوں کے بیچ ایک ڈیرا دیکھا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس ڈیرے نے مجھے چونکا دیا۔ اس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ڈیرے تک جا پہنچا، لیکن اس کے اندر داخل ہونے کا مجھے موقع نہ مل سکا کیونکہ ڈیرے کے گیٹ پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ڈیرے کے چاروں طرف ایک چکر لگایا اور سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن ڈیرے کے اندر مجھے زندگی کے آثار محسوس نہ ہوئے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں سیدھا جھنڈا شاہ کے آستانے پہ پہنچا، وہاں ناشتہ کیا اور پھر آپ کی طرف آ گیا۔ کیا تم نے مجاور سکندر سے اس ڈیرے کا ذکر کیا؟ نہیں جناب، یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ کیا آپ اس ڈیرے کا معائنہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ابھی اور اسی وقت ہم اس طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ میں صفدر کی رہنمائی میں ڈیرے پر پہنچ گیا۔ آستانے سے ہم نے مجاور سکندر کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ صفدر کا کہنا بالکل درست تھا کہ ڈیرے پر تالا لگا ہوا تھا، اندر کسی زیرو کے آثار محسوس نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس ڈیرے کے گرد و نواح کا بغور جائزہ لیا۔ نزدیک یا دور مجھے کوئی گاؤں دیہات نظر نہیں آیا۔ کھیتوں کے بیچ بنے اس ڈیرے کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے سکندر بادشاہ تم سے پوچھا ہے کہ تمہارے خیال میں یہ ڈیرا کس کی ملکیت ہے؟ جناب، میری معلومات کے مطابق یہ ڈیرا نذیر کوٹ کے چودھری حکمت یار کا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن پچھلے کافی عرصے سے تو یہ یوں ہی غیر آباد پڑا ہوا ہے، یہاں کسی کو رہنے نہیں دیکھا میں نے۔ نظر تو اب بھی یہاں کوئی نہیں آ رہا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے اطلاع دے رہی ہے کہ یہ ڈیرا غیر آباد نہیں ہے۔ غیر آباد نہیں ہے؟ سکندر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب جی؟ اس کا مطلب ابھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں نے جواب تو مجاور سکندر کو دیا تھا، لیکن میری توجہ کا مرکز کانسٹیبل صفدر تھا۔ ملک صاحب، صفدر نے فوری میرا ذہن پڑھ لیا ہے، ہمیں اس ڈیرے کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ سکندر بادشاہ، تم بھی ہمارے ساتھ ڈیرے کے اندر جاؤ گے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس امر کے گواہ رہو گے کہ میں نے مخصوص تلاشی کے لیے ڈیرے میں داخل ہوا ہوں، اور یہ تلاشی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے لوں گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھاندار صاحب۔ پھر کانسٹیبل صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر بسم اللہ کریں۔ تھوڑی کی دیر کے بعد ہم ڈیرے کے اندر تھے۔ وہ عام ڈیروں جیسا ہی ایک ڈیرا تھا، وسیع اور صحن عقبی حصے میں 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن وہاں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی مال مویشی۔ میں نے اندر پہنچتے ہی ایک دیوار کے ساتھ بنی کھرلی کا رخ کیا۔ یہ میرا غیر ارادی عمل تھا، میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ مجھے اس طرف جانا چاہیے، اور یہ آواز بے سبب نہ تھی۔ 1-2 کھرلیوں میں تازہ چارہ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ جب ڈیرے پر کوئی مال مویشی یا جانور نظر نہیں آ رہا تو پھر کھرلیوں میں تازے چارے کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ کھرلی سے پلٹ کر میں کچے صحن کی زمین کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی میں نے 3-4 گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈ نکالا۔ وہاں 3-4 گھوڑے ادھر ادھر چلتے پھرتے رہے تھے، اور کھرلیوں میں موجود چارہ بھی انہیں گھوڑوں سے تعلق رکھتا تھا۔ میری چھٹی اس چیخ چیخ کر پکارنے لگی کہ گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے اس ڈیرے پر قیام کیا تھا، اور وہ لوگ رانی کو اغوا کر کے بھی اس ڈیرے پر لائے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ڈیرے کے قبی حصے میں بنے کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ کمروں کے دروازے بند تھے، ان کمروں میں داخل ہونے سے پہلے ہی مجھے وہاں کسی کے قیام کے مزید آثار بھی مل گئے۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ 2-3 چولہے بنے ہوئے تھے۔
चूल्हों की कैफियत और वहाँ पर चंद बर्तनों की हालत से मुझे अंदाज़ा लगाने में किसी वक्त दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो चूल्हे कुछ देर पहले ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं, जिनका वाज़ेह मतलब यही था कि वहाँ कुछ लोग ठहरे थे। हमने थोड़ी सी कोशिश करके बंद कमरों को खोल लिया। एक कमरे में टूटा फूटा मुख्तलिफ नौइयत का सामान भरा हुआ था। बाकी दो कमरों की हालत से लगता था कि वो डेरा गैर आबाद नहीं था। कमरों के अंदर चारपाई और बिस्तर लगे हुए थे। एक दीवार के साथ खूंटी पर तीन चार मर्दाना जोड़े भी टंगे हुए थे। इन कपड़ों की मौजूदगी ने इस अमर पर मोहर सब्त कर दी कि वो डेरा किसी भी कीमत पर गैर आबाद नहीं। मैं फर्श पर अकड़ कर बैठ गया और गर्दन झुकाकर चारपाई के नीचे निगाह डाली। ए चारपाई के नीचे बड़ा सा चौबी संदूक रखा नजर आया। मैंने वो संदूक खींच कर बाहर निकाला। संदूक को ताला बंद नहीं किया गया था, जो इसका बात का सबूत था कि इसके अंदर कोई अहम या कीमती चीज़ नहीं होगी। मैंने इसी बात की तस्दीक के लिए संदूक खोला और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही। संदूक के अंदर सिर्फ दो चीज़ें रखी दिखाई दी, एक अंगूरी रंग का दुपट्टा और दूसरा जनाना स्लीपर। अंगूरी दुपट्टा और जनाना स्लीपर ने रानी को पेश आने वाली सूरत हाल की वजाहत कर दी। अब इस अमर में किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि रानी को अगवा करके इस डेरे पर लाया गया था और इसकी मौत भी इधर ही वाक़ हुई थी। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद गुलाब खान एंड कंपनी ने इस डेरे को अपना अड्डा बना रखा था। मेरी इत्मीनान का पहलू यह था कि गुलाब खान अपने साथियों के हमरा दोबारा वहां ज़रूर आएगा, क्योंकि उनके कपड़े लत्थे और दूसरा सामान अभी तक वहीं रखा हुआ था। जब सूरत हाल रोज़ रोशन की तरह वाज़ी हो गई तो मैंने मजावर सिकंदर से कहा, तुमने क्या बताया था, ये डेरा किसकी मलकियत है? चौधरी हिकमत यार की जनाब। हिकमत यार मौजा नज़ीर कोट का चौधरी है ना? जी हाँ। कांस्टेबल सफदर ने मुझसे पूछा, मलिक साहब अब क्या करना है? अब क्या करना है? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा, सिकंदर बादशाह आप तो जाओ वापस अपने आस्थाने पे। सिकंदर मुजावर के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल सफदर से कहा, सफदर मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर इस डेरे को गुलाब खान और इसके साथियों ने अपना मस्कन बना रखा है तो वो दोबारा इधर ज़रूर आएंगे और वो रात ही में इधर का रुख करेंगे। जब तक हम थाने का एक चक्कर लगा लेते हैं। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब। हम घोड़ों पर सवार होकर वहां से रुखसत होने लगे तो मैंने अपने घोड़े का रुख जनूबी सिमत में मोड़ लिया। सफदर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, मलिक साहब ये आप किस तरफ जा रहे हैं? जाहिर है हम थाने जा रहे हैं, लेकिन हम आए तो उधर से था। ये ज़रूरी है तो नहीं कि हम जिस रास्ते से आए हैं इसी रास्ते से वापस जाएं? ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। मेन रोड पर आकर हमने घोड़ों को मशरिक की सिमत डाल दिया। जब मैं थाने पहुंचा तो एक टीम मेरा इंतजार में बैठी थी। जैसा कि मैं पहला बता चुका हूं कि मैंने दो दो अफराद पर टीम में तश्कील देकर इलाके में फैला दी थी ताकि वो रानी और गुलाब खान के बारे में मालूमात हासिल करें। का एक टीम मेरा इंतजार कर रही थी जिसमें कांस्टेबल अरशद और असलम पर मुश्तमिल थी। मैंने फौरी उन्हें अपने पास बुलाया। हाँ भाई, लगता है कोई सनसनीखेज रिपोर्ट लेकर आए हो। जी मलिक शाह। अरशद ने हाँ में गर्दन हिलाई। हमने गुलाब खान और इसके साथियों को सुराग लगा लिया। तफसील क्या है? असलम ने बताया, सड़क के किनारे एक छपरा होटल है। इस होटल के मालिक रब नवाज ने बताया कि वहाँ से 3 घोड़सवार अक्सर गुजरते रहते हैं। यह सिलसिला पिछले 1 माह से जारी है। 3 घोड़सवार? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क्या होटल वाला रब नवाज ने गुलाब खान का नाम देकर तुम्हें ये इतला दी? नहीं जनाब, बस रब नवाज ने 3 में से किसी शख्स के नाम से वाकिफ नहीं। मौजूदा हालात की रोशनी में ये तो हमारा अंदाज़ा है कि वो गुलाब खान और इसके 2 साथी हो सकते हैं। ये 3 घोड़सवार किस तरफ से आते हैं और रब नवाज के होटल के करीब से गुजर कर किधर को जाते हैं? इसके मुताबिक वो लोग मेन रोड पर मगरब की तरफ से आते हैं और इसके होटल से बाएं जानब कच्चे रास्ते पर मुड़ जाते हैं। अब तो तुम दोनों यहाँ से सीधे रब नवाज के होटल की तरफ जाओ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा और नहायत ही चाबक दस्ती से रब नवाज के होटल पर नजर रखो। फिर जैसे ही तुम्हें वो घोड़सवार नजर आए फौरी इससे पेशतर थाने आकर मुझे इतला दो। तुम में से एक आदमी उधर ही ठहरेगा, दूसरा मेरे पास आएगा। जी मलिक साहब ठीक है। असलम और अरशद को रुखसत करने के बाद मैं सफदर की जानिब मतवज्जा हो गया। सफदर, तुम कांस्टेबल फरीद को अपने साथ लेकर पीर झंडा शाह के आस्थाने पे चले जाओ। तुम दोनों वहीं डेरा जमा कर बैठोगे और इर्द गिर्द के माहौल पर गहरी नजर रखोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया मलिक साहब। मैं रात तक थाने में बैठा इस कास के ताने बाने सुलझाने की कोशिश करता रहा, फिर उठकर अपने क्वार्टर की तरफ आ गया। ये रानी की तदफीन के 3 रोज बाद का वाक़या है। मैं थाने में बैठा रोजमर्रा के अमूर निपटा रहा था। वो शाम का वक्त था। मुझे इतला मिली कि कांस्टेबल असलम मुझसे मिलने आया। असलम के अकेले आने का मकसद यही था कि वो नहायत ही अहम खबर लाया। मैंने असलम को अपने पास बुला कर पूछा तो इसने बताया, मलिक साहब अभी थोड़ी देर पहले वो 3 घोड़सवार रब नमाज के होटल के पास से गुजर कर खेतों वाले रास्ते की तरफ गए हैं।
میں اسی سنسنی خیز اطلاع کے بعد ریڈ الرٹ ہو گیا اور کانسٹیبل اسلم سے پوچھا، ان لوگوں کا آپ دونوں کی نگرانی کے حوالے سے کوئی شک؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا۔ کیا ان لوگوں نے گھوڑوں پر کوئی سامان وغیرہ بھی لاد رکھا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ اسلم نے گردن ہاں میں ہلائی۔ جی ملک صاحب، گھوڑوں پر 2 بڑے بیگ بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، تم واپس ارشد کے پاس چلے جاؤ، میں نے حکمانہ لہجے میں کہا۔ آج کی رات تم کو جاگ کر ڈیوٹی دینی ہوگی۔ اگر وہ گھوڑ سوار افراتفری میں واپس آتے دکھائی دیں تو انہیں قابو کرنے کے لیے کوشش کرنا، وہ بچ کر نہیں جانے چاہیے۔ ان پر گرفت حاصل کرنے کے لیے گولی شولی بھی چلانی پڑے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرنا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ گردن ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا۔ ان کو قابو کرنے کے سلسلے میں آپ کا حکم تو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے، مگر وہ افری تفری میں واپس کیوں آئیں گے؟ اس سلسلے میں تمہیں اپنے دماغ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے اسلم۔ تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ تم چوکس رہ کر ڈیوٹی نہیں دے سکو گے۔ میں نے ایسا ہی جمشید خان کو اپنے پاس بلا کر چند ہنگامی ہدایت دی، پھر ضروری تیاری کے بعد پرانے سید آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب میں نے اللہ بخش کو بتایا کہ آج رات وہ بھی مشن گلاب خان میں میرا ساتھ ہوگا تو وہ خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ ہم نے شبنم کو شوکت علی کے گھر پر چھوڑا اور پیر جھنڈا شاہ کے مزار کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر میرا اور اللہ بخش کے درمیان گلاب خان کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ میں اس سے پہلے اس ڈیرے کا جو سروے کر کے گیا تھا اس کے بارے میں اللہ بخش کو تفصیلی بتا چکا تھا، لہٰذا وہ کچھ زیادہ ہی جوشیلا ہو رہا تھا۔ ہم نے پیر جھنڈا کے مزار سے صفدر اور فرید کو اپنے ساتھ لیا اور لگ بھگ 10 بجے رات اس ڈیرے کے قریب پہنچ گئے، جیسے پچھلے کچھ عرصے سے گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ راستے میں نے صفدر اور فرید کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ڈیرے کے اندر اور باہر سناٹے کا راج تھا۔ باہر سناٹے کا ثواب تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن اندر کی خاموشی مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ صفدر نے اظہار خیال کرتے ہوئے، ملک صاحب، ہو سکتا ہے وہ لوگ آئے ہی نہ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اللہ بخش نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تھاندار صاحب، آپ تینوں کے بدن پر پولیس کی وردی ہے، جبکہ میں عام دیہاتی لباس میں ہوں۔ پھر میں گلاب خان اور اس کے ساتھیوں کو ان کے بل سے نکالنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لگتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ میں نے سسراتی ہوئی آواز میں کہا، جی ہاں۔ اس نے بڑے اعتماد سے ہاں میں گردن ہلائی، پھر بولا، آپ لوگ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور بالکل چکنا رہے، میں ڈیرے کا گیٹ کھلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اللہ بخش کو تجربے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، تم کوشش کر کے دیکھو۔ اللہ بخش ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر ڈیرے کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہم تینوں ایسے زاویے پر کھڑے تھے یہاں سے ڈیرے کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ اللہ بخش نے گیٹ پر پہنچ کر خاصا زوردار دستک دی۔ اللہ بخش کی زوردار دستک پر جب اندر سے کوئی رد عمل نہ آیا تو اس نے دوسری دستک کے ساتھ بلند آواز پکارا، بھائی اندر ہے کوئی؟ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مسافر ہوں، کوئی میری مدد کرے۔ اللہ بخش کی اس کوشش پر اندر سے جو آواز آئی اس نے مجھے سمیت صفدر اور فرید کو بھی برا طرح چونکا دیا۔ وہ آواز تھی جانی پہچانی آواز، گھوڑے کے ہنہنانے کی مخصوص آواز۔ اس ہنہناہٹ نے ثابت کر دیا کہ اندر چند گھوڑے موجود ہیں، جن کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ گھوڑ سوار بھی اندر موجود ہیں۔ میں نے صفدر اور فرید کو اشارہ کیا کہ وہ ڈیرے کے عقبی حصے کی جانب چلے جائیں۔ میں سامنے سے دھوا بولتا ہوں، اگر ان لوگوں نے پچھلے حصے سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ انہیں سنبھال لیں گے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ کر پچھلی سمت بڑھ گیا۔ میں اللہ بخش کے پیچھے تھوڑے فاصلہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ گیٹ پر نمودار ہونے والے شخص فوری طور پر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ بخش نے ایک مرتبہ پھر زوردار دستک دی اور فریادی لہجے میں پکارا، بھائی گیٹ کھولو اور میری مدد کرو، میں ایک بولا بٹکا پردیسی ہوں، مجھے راستہ سمجھا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کھلنے کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے اپنا روسی ساخت ریوالور نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے بآہستہ گیٹ کھلا اور کسی نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے مجھے بس اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اللہ بخش سے کسی نوعیت کی گفت و شنید کا آغاز کرتا، میں نے ایک زوردار دھکا دے کر گیٹ کا پٹ اس کے منہ پر کھول دیا۔ وہ بلبلاہٹ کی آواز خارج کرتے ہوئے پیچھے کو لٹ گیا۔ میں جمپ مار کر ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لمحے کمرے کی جانب سے آواز ابھری، مراد کون ہے باہر؟ گیٹ کا تھپڑ کھا کر گرنے والا مراد بڑا ہی نامراد ثابت ہوا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی اس نے میری وردی کو ٹھیک طرح سے دیکھ لیا تھا۔ اپنے ساتھی کے سوال کے جواب میں وہ چلایا، گلاب خان، پولیس آئی ہے۔ پولیس؟ گلاب خان بس اتنا ہی کہہ سکا۔ گلاب خان کی حیرت اور بے یقینی میں ڈوبی ہوئی آواز نے مجھے بتا دیا کہ وہ ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میں نے بجلی سی صلاحیت کے ساتھ ایک ہوائی فائر کیا، پھر گرج کر کہا، کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے،
اس ڈیرے کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جو بھی مہم جوئی کرے گا حرام موت مرے گا۔ پھر میں نے مراد کی کمر پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، اٹھ کھڑا ہو جا۔ اس لمحے کچھ ایسی آوازیں ابری جیسے گلاب خان اور اس کا دوسرا ساتھی میری دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈیرے کے عقبی حصے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت مراد نامی گنڈے کی ٹانگ پر فائر کیا اور اللہ بخش سے کہا، تم اس کا خیال رکھو، میں دوسروں کی خیریت پوچھ کر آتا ہوں۔ پھر میں کمروں کی جانب لپک گیا۔ میں نے انہیں دھمکی تو دی تھی، جو بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا بے موت مارا جائے گا، لیکن میں اس لمحے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسی کوئی کوشش کرے اور صفدر اور فرید کو کارروائی ڈالنا پڑے۔ جب میں ڈیرے کے عقبی حصے میں بنے کمروں تک پہنچا تو میں نے دیکھا 2 افراد دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یکے بعد دیگر 2 گولیاں چلائیں۔ وہ دونوں دردناک آوازیں خارج کرتے ہوئے دڑم سے ڈیرے کے اندرونی حصے میں گر گئے۔ میں نے فائر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ان کے جسم کا زیریں حصہ ہی متاثر ہو۔ میں بھاگ کر ان کے سیر پر پہنچ گیا اور ٹارچ جلا کر ان کا معائنہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں صفدر اور فرید بھی ڈیرے کے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے فوری کارروائی کے طور پر مراد کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ بخش میری جانب لپکا اور زمین پر پڑے دونوں افراد میں سے ایک مچھل کی طرح اشارہ کرتے ہوئے چلایا، ملک صاحب یہی ہے گلاب خان۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر اندر ان تینوں گنڈوں کو الٹی ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ پھر میں نے کمرے کی تلاشی لی اور وہ 2 بڑے بیگ دریافت کر لیے جن کے بارے میں کانسٹیبل اسلم نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے بیگ کھول کر دیکھے تو دنگ رہ گیا۔ ایک بیگ کے اندر انتہائی خطرناک اسلحہ بھرا ہوا تھا، جبکہ دوسرا بیگ منشیات سے بھرا پڑا تھا۔ وہ تینوں مجرم اپنے خطرناک جرم کے ثبوت کے ساتھ میری گرفت میں آ چکے تھے، لہٰذا مجھے اپنا کام کرنے کے لیے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ گلاب خان کے دوسرے ساتھی کا نام ایوب تھا۔ ان تینوں زخمی گنڈوں اور ان کے جرم کے ثبوت کو لے کر میں رات کے آخری پہر اپنے تھانے پہنچا۔ واپسی کے لیے ہم نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جدھر اسلم اور ارشد تعینات تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب گلاب خان اور ایوب دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، لیکن میں نے انہیں گولی چلانے کی مہلت ہی نہیں دی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولی نے گلاب خان کی تشریف اور ایوب کے ٹخنے کو لہو لہان کر دیا، جبکہ مراد کی ران مسلسل خون اگل رہی تھی۔ مجھے گلاب خان اور اس کے ساتھی گنڈوں پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، وہ بری طرح زخمی تھے۔ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ جب تک وہ اقبالی بیان نہیں دیں گے میں ان کی مرہم پٹی کا بندوبست نہیں کروں گا۔ ان کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب میں نے گلاب خان سے رانی کی موت کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اسے میں نے نہیں مارا، وہ اپنی موت خود مری ہے۔ میں اس کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا اور وہ خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، اس چھینا چھپٹی میں سے ایک زوردار دھکا لگا، اس کا سر ایک دیوار سے جا ٹکرایا، بس وہ ادھر ہی گر کر مر گئی۔ رانی تو مر گئی، بچو گے تم بھی نہیں، میں نے خونخوار لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں تمہارے جرم کے ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا ہے، تمہاری باقی کی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے گزرے گی۔ میں اتنا سخت چلان بناؤں گا کہ تمہارے سرگنا تو کیا، اس کا باپ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ وہ متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا اور میں نے پھر اس کو حوالہ عدالت کر دیا۔